بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اقتصادیات اکنامک کا اصول ہے کہ خرچ جو ہے آمدنی کے مطابق ہو، پھر آمدنی کو بڑھانے کی کوشش جاری ہو۔ تو رحمان کے بندے جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو نہ تو وہ اس میں فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اعتدال اور میانہ روی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، کہ جب رحمان کے بندے خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ اسراف کہتے ہیں ایک پائی بھی حرام کام میں خرچ کرنا، یہ اسراف غلط ہے، اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی گردانا گیا ہے قرآن کے مطابق۔ تو رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خرچ میں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں، نہ ایک دم خرچ کرتے ہیں اور نہ ایک دم کنجوس اور بخیل بن جاتے ہیں، بلکہ مال اللہ کی نعمت ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ اچھے انسان کے لیے دولت بہت اچھی چیز ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کی تفسیر میں وہ حدیث نقل کی جاتی ہے کہ جب ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ذرا کپڑے وغیرہ ان کے پریشان حال ہیں، تو پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کا شکر ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یعنی خاصا مال تھا۔ تو آپ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرو، کپڑے پہ، کھانے پہ، ان چیزوں میں اندازہ ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی نعمت اور اللہ کا مال موجود ہے۔ تو اسراف کرنا حرام ہے، اسی طرح اتنی کنجوسی برتنا کہ فرض سے بھی غافل ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہے، اب وہ مال کی لالچ کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، یہ حرص اور یہ بخل یہ حرام ہے۔ تو اس درجہ کنجوس ہو جانا کہ جو مال فقراء کا ہے، جو مال یتیموں کا ہے، جو مال محتاجوں کا ہے، وہ مال بھی دبا کے بیٹھا ہے، یا یہ کہ یتیموں کے مال کو کھاتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں ایسا ہے جیسا کہ اپنے پیٹ میں جو ہے آگ کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے مال اور دولت اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال صحیح طور پہ ہونا چاہیے، اور جو مواقع ہیں اس پہ صحیح طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اب جو ہے وہ اس برائی سے بچ گیا، فریضہ ادا کرنے والا ہو گیا۔ اب جہاں تک نفلی صدقات ہیں، اسی طرح واجب صدقات ہیں، وہ بھی خرچ کیے جائیں گے۔ نفلی صدقات اور بخشش اور عطایا اور کرم اور سبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان باوجود کی زکوٰۃ دے چکا ہے، اس کے اوپر فرض اب نہیں ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک آدمی پریشان حال ہے، بھوک سے پریشان ہے، تو پھر اس کا دل پسیجتا ہے اور جذبہ فیاضی جوش میں آتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے اور اس کی بے شمار فضیلت ہے۔ جیسا کہ رمضان کے مہینے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، اس کا ایک پیراگراف یہ بھی ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے میں کسی کو افطار کرایا تو افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزے دار کو ثواب ہے، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں سے کچھ کم کیا جائے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرٍ، کہ یہ ضروری نہیں ہے افطار کے اہتمام کی پوری دعوت کی جائے، بلکہ ایک ٹکڑے کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی افطار کرا دے، یعنی جو بھی میسر ہو کسی کو افطار کرا دے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ موقع رمضان کا، مال خرچ کرنے کا، اللہ کی خوشیوں کے لینے کا، غریبوں کے ساتھ تعلق کے اظہار کا، ان کے ساتھ ہمدردی کا، ان کے غربت میں ساتھ دینے کا یہ مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ توجہ دیں اور ان میں سے تاکہ ہمارا شمار ہو جو رحمان کے بندے اللہ کے خشم میں کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ اس کے بیچ میانہ روی کا جو ہے ہاتھ تھامے رہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک